اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے سپریم کورٹ میں خط لکھا ہے, وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں, اور آف کیمرہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ انصاف ملے گا. تو آپ لوگوں کو دیکھیں جی 25 کروڑ عوام کو بھی آف کیمرہ یہ بات پتہ ہے کہ اس ٹائم اس ملک کا انصاف کا نظام مکمل طور پہ یرغمال ہو چکا ہے. اس ٹائم انصاف کے نظام سے کوئی بھی ریلیف کی توقع کرنا 25 کروڑ عوام کے لیے عجوبہ ہے کہ وہ کیسے توقع کرے. لیکن پھر بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں جب بہت اندھیرا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن ضرور آتی ہے. ہم اگر اللہ کے نظام پہ ہمیں مکمل یقین ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ الحق ہے, حق کی فتح ہوگی, اور ہم انشاءاللہ یہ قانونی جنگ چاہے جو یہ مرضی کر لے ہم یہ جیتیں گے. دیکھیں جب الیکشن تھا 8 فروری کا, آپ لوگوں نے دیکھا ہم سے نشان چھینا گیا, ہمارے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے تھے, ہم پہ چھاپے پڑ رہے تھے, لوگوں کو بالکل توڑ دیا گیا تھا, ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا تھا, فائنینشلی ان کو کلیپس کر لیا گیا تھا. لیکن پھر بھی بغیر نشان کے لوگوں نے نشان والوں کو شکست دی نا. کیسے ہوا؟ اللہ کے ایک نظام ہے. تو آج بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان 25 کروڑ عوام کی طاقت سے اس ملک کے یرغمال سسٹم کو اور 76 ایئرز کی بادشاہت دونوں کو شکست دے. ایک طرف چیمپئن ٹرافی چل رہی ہے, دوسری طرف کل ایک گراؤنڈ KPK میں جس کو عمران خان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے, نیازی اسٹیڈیم تھا شاید پہلے اس کا نام, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی چیمپئنز ٹرافی چل رہی ہے, اچھی بات ہے, ہم محب وطن پاکستانی ہیں, اور حالانکہ ایک انفٹ بندے کو بٹھایا گیا ہے ایز اے چیئرمین PCB, جس کو جہاں کسی کا کام نہ ہو اس کو ادھر ہی بھجواتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تو کون میں خواہ مخواہ, تو جو خواہ مخواہ صاحب ہے وہ جس کی وجہ سے کرکٹ کی بہت بری صورتحال ہو گئی ہے, جو آپ نے فرسٹ میچ میں دیکھ ہی لیا ہوگا. لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے کرکٹرز ہیں, ہماری شان ہے, اور وہ اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, اس ملک کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہماری ان کے ساتھ پوری سپورٹ ہے. رہ گئی بات ارباب نیاز اسٹیڈیم کی, تو دیکھیں ارباب نیاز اسٹیڈیم تھا, لیکن اس کے اوپر ایک مکمل طور پہ دوبارہ سے اسٹیڈیم بن گیا ہے جو کنسٹرکشنز کے فائنل سٹیجز پہ ہے. تو اس کا نام چینج کر کے عمران خان, جو اس ملک کا ایک لیجنڈ ہے, پاپولر لیڈر ہے, سابق وزیر اعظم ہے, 25 کروڑ عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, تو ایک پاپولر ڈیسیجن KP گورنمنٹ نے لیا ہے جو بہت خوش آئندہ بات ہے. ہمیں اپنے لیجنڈس کو, جس طرح ہم اپنے کرکٹرز ہیں, آپ کسی میں سے بھی پوچھ لیں تو سب کے جو ہے نا وہ فالوورز ہیں خان صاحب کے, تو ہمیں اپنے لیجنڈس کو اسی طرح سراہنا چاہیے. آپ نے عمران خان کا نام مٹانے کی کوشش کی, آپ نے ان کی تصویر نہیں آنے دی, آپ نے جو مرضی کر لیا. 25 کروڑ عوام کے دل آج بھی عمران خان کے لیے درخت ہے. سلسلہ بند ہے, پابندی ہے, تو اب آپ ہائی کورٹ آئی ہیں, کیا لاہے عمل ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے جی اس ٹائم اس ملک کے یرغمال سسٹم نے 47 کی کٹ پتلی حکومت نے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتوں پہ مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے, یا شاید وہ کٹ پتلی حکومت بھی بے بس ہے, ان کے آقاؤں نے لگائی ہوئی ہے. ہم کل روٹین کے مطابق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کی جو ملاقات ہوگی وہ تھرسڈے کو ہوگی, ہم گئے, ہم تقریباً 2 بجے گئے, ہم 4:30 تک وہاں رہے, اور باقاعدہ 5 بجے پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا یہاں سے جائے, ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو پھر ہم نے تقریباً 5 بجے باہر جا کے پریس ٹاک بھی کی. ہم نے ملک کو بتایا, ملک کے عوام کو بتایا کہ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ان کو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف, کس طرح ان کی اہلیہ کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے, کس طریقے کے یہ سازشیں کر رہے ہیں, تاکہ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو خان صاحب کی جو کمیونیکیشن ہے, جو خان صاحب اڈیالہ جیل سے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اس ٹائم, وہ کسی طریقے سے روکا جائے, کیونکہ عوام کے دلوں سے تو وہ خان صاحب کے لیے محبت نہیں نکال سکتے. تو آپ کو عدالتوں سے کوئی ہے امید؟ دیکھیے جی ہم نے کنٹیمپٹ کی ہوئی ہے, ہر ایک بندے نے انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کنٹیمپٹ کر لی ہے, اور ہم نے ریٹ پٹیشن بھی کی ہے. اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ میں نمبر آف کیسز پینڈنگ ہے اس حوالے سے. تو آج بھی ہماری کنٹیمپٹ لگی ہوئی ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشنز دی ہے اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کو. جیل احکام بھی آئے تھے, جیل احکام جب یہاں آتے ہیں تو مکر جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو آئے ہی نہیں تھے, کبھی کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں جی کہ شاید CCTV میں نہیں آئے. عجیب و غریب قسم کی ایکسکیوزز دیتے ہیں, اور کہتے ہیں نا کہ زندہ انسانوں کو یہ غائب کر دیتے کہ جی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. تو آج بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک لیم ایکسکیوز دیا ہوا ہے. ہم نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے پاس پکچرز ہیں, ہمارے پاس پریس کانفرنس کی کلپس ہیں جو ہم نے وہاں پہ کی ہے, اور ہمیں خان صاحب تک رسائی دی جائے, خان صاحب کے وکالت نامے سائن کروائے جائیں, خان صاحب کی پٹیشن سائن کروائے جائیں. اس ٹائم تو انصاف کا نظام نے مکمل طور پہ خان صاحب کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. نہ ان کے وکالت نامے سائن ہو رہے ہیں, نہ ان کی پٹیشن سائن ہو رہے ہیں, نہ ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہے. ایک سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے کی فیسلٹیز تو چھوڑیں, ان کو اور ان کی اہلیہ کو ایک
عام قیدی والی فیسلٹیز بھی نہیں دی جا رہی. مشال یوسف یہ بتائیے گا کہ آپ کا عہدہ بڑا چینج ہوتا رہتا ہے, آپ اسپیشل کوئی نہ کوئی عہدے پہ کام کرتی ہیں, آج کل آپ کے پاس کون سی وزارت ہے یا کس عہدے پہ آپ بطور کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف کی میں کور کمیٹی کی بھی ممبر ہوں, لیگل کمیٹی کی بھی ممبر ہوں, خان صاحب کی کور ٹیم کی ممبر ہوں. اس ٹائم میں 2 ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں. اس ٹائم میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی ایز اے فوکل پرسن ذمہ داری نبھا رہی ہوں. بی بی صاحبہ کی اسپوکس پرسن کی حیثیت سے بھی ذمہ داری نبھا رہی ہوں. ورکرز کے جو ویلفیئر کی کمیٹی بنی ہے اس کی کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں. کافی ذمہ داریاں ہیں جو اس ٹائم میں ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں. اور الحمدللہ جب بھی اس طریقے کے چیلنجنگ ٹائم میں مجھے کوئی عہدہ ملا, کوئی ذمہ داری ملی, میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ میں اس ذمہ داری کے ساتھ ایمانداری کے پاس. اچھا, آپ نے ذکر کیا کور کمیٹی کا, کور کمیٹی کی آپ ممبر ہیں. رات شیر افضل مروت نے بیان دیا ہے کہ عمران خان نے شہباز گل کو کور کمیٹی سے نکال دیا تھا لیکن اس کو نہیں نکالا گیا, تو عمران خان جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ جی, مجھے نہیں پتا شیر افضل مروت بھائی نے کیوں یہ میسج دیا. میں ان کو کبھی بھی صاحب نہیں بولتی, میں ان کو بھائی بولتی ہوں. اور انہوں نے اس طرح کا کیوں دیا, کیونکہ جتنا میرے نالج میں ہے خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ شہباز گل کو یا کور کمیٹی سے نکالا جائے یا پولیٹیکل کمیٹی. اچھا, شاندانہ گلزار کے ساتھ آپ کے کچھ اختلافات ہیں اور ان کی جانب سے کچھ کہا بھی گیا ہے کہ یہ غدار ہے ہماری پارٹی کے اندر, اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ میرے شاندانہ گلزار کے ساتھ کوئی بھی اختلافات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس نے آؤٹ آف دا نو وے میڈیا انٹرویو کیوں دیا, کہاں سے وہ واپس آ رہی تھی کہ انہوں نے ایک پراپر طریقے سے, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایجنڈے کے تحت, لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں وہ انٹرویو دیا. مجھے تو اس انٹرویو سے پتہ چلا کہ انہوں نے میرے پیچھے کوئی بات کی ہے, اور میری تو ان سے بہت کم انٹریکشن ہوتی ہے. ہاں, جب ان کے وہ ٹکٹ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھی اور جس طریقے کی وہ لابنگ کر رہی تھی اس ٹائم بہت سی چیزوں کی میں عینی شاہد ہوں, یہ ان کو بھی پتہ ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے میں پردہ نہیں اٹھانا چاہتی. پردے میں باتیں رہے تو بہت اچھی بات ہے. میرا ان کے ساتھ نہ کوئی لنک ہے, نہ میرا ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن ہے. وہ کہ میں نے اپنا کام کیا, میں اپنا کام کر رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے بات کی تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ, اور یہ 9 مئی کے بعد وہ لوگ تھے جو بہادری سے پارٹی کے لیے کڑے رہے. بہت سے لوگ تھے جو انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے, بہت سے لوگ تھے. ہاں, جب پھر ٹکٹ کی کمپٹیشن آئی تو بہت سے لوگ منظر عام پہ آئے. میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ اس ٹائم میرا لیڈر عمران خان اور ان کی اہلیہ اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے, اور ان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے, ان پہ سختیاں کی جا رہی ہے. میری بھرپور کوشش یہ ہے کہ میں ان کے لیے قانونی چارجوئی کر سکوں. انہوں نے مجھ پہ جو اعتماد کیا ہوا ہے اس اعتماد کو پورا کرتے ہوئے میں ان کے لیے لڑ سکوں, اور ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہاں سے ایٹ لیسٹ انصاف کے دروازے ہم بار بار کٹکھٹائے, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے تو انصاف کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا. آپ نے بات کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت نمبر آف کیسز لگے ہوئے ہیں اور انصاف کی توقع ہے. ایک سوال ہوا شاہد افریدی سے کہ ایک وقت تھا کہ جب وسیم اکرم وقار یونس پیک پہ پہنچ گئے تھے مقبولیت کی, ان کے پاس عمران خان جیسا کپتان تھا, تو آج ٹیموں کے پاس شاید ایسا کپتان نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں میچ وغیرہ, کوئی کھلاڑی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, آپس کی بات ہے. مجھے تو زیادہ تر کرکٹ میں شوق نہیں ہے. میں تو خان صاحب کی وجہ سے بس کرکٹ تھوڑا دیکھ لیتی تھی, اور مجھے تو زیادہ ہے نہیں, لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے دیکھا فرسٹ میچ کے آخری اوورز کہ کس طریقے سے ہمارے پلیئرز پہ جتنا پریشر تھا. لیکن ان کا قصور نہیں ہے. جب آپ کا ہیڈ ایسے بٹھا لیا جاتا ہے تو نیچے تو سسٹم آلریڈی کولیپس ہوتا ہے. لیکن میں اس ٹائم اس بات پہ کوئی بھی کمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ کنٹروورسی بن جاتی ہے, لوگ چھوٹے کلپس ایڈٹ کر لیتے ہیں. میری بھرپور سپورٹ اپنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے. چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے, ملک کے لیے ہو رہی ہے, اور یہ خوش آئندہ بات ہے کہ پاکستان دنیا میں اس کو پہلی مرتبہ وہ ہوسٹ کر رہا ہے, اور پاکستان دنیا میں اپنا نام